بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. اچھے انسان کی خوبیاں. ہم سب کو چاہیے کہ یہ خوبیاں انشاءاللہ کہ اپنے اندر پیدا کر لیں. پہلی خوبی سادگی. یعنی کیا مطلب کہ بہت زیادہ دنیا پرستی میں ہم نہ جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے نہ پہنیں. ہم ضرور اچھے کپڑے پہنیں، ضرور اچھا لباس پہنیں، ہماری اچھا لباس پہنیں، ضرور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. ضرور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے استفادہ کریں، استعمال کریں اور اللہ کا کروڑہ شکر ادا کریں. لیکن سادگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا پرستی نہ ہو جائیں، کہ ہر وقت ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے نہ رہیں. کیوں سادگی اختیار کریں؟ کیونکہ ہمارا یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس کی نظر میں باعزت ہونا چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت ہونا چاہتے ہیں. اس سے پرسکون ہو جائیں. جتنی بھی چیزیں جیسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو گزاریں. سادگی اختیار کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ لیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کا گداز عطا فرمائے گا، دل کی نرمی عطا کرے گا اور وہ کہے گا سب کا بھلا، دل سے چاہے گا کہ سب کا بھلا ہو جائے، ساری انسانیت، سارے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، سب کی خیر ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ تعالیٰ سب کی دنیا آخرت اچھی کرے، سب کو خوش رکھے. لیکن دشمنان اہل بیت پہ بے شمار لعنت ہے. اور اچھے انسان کی کیا خوبیاں ہیں؟ بس یہ ایک فکر کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس چیز پر بہت توجہ رکھیے گا. اور اچھا انسان بہت مہمان نواز ہوتا ہے. دیکھیے جب کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے، خاص طور پہ وہ مہمان جو آپ کو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ مہمان جو بہت قریب ہیں، کوئی بھی فرد اللہ کا کوئی بندہ آپ کے گھر آ جائے، آپ کی کوئی پڑوسن آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے جو کچھ بھی ممکن ہو اچھے سے اس کی مہمان نوازی کریں. آپ آنے والے شخص سے چھپا لیں گے آپ کے گھر میں کیا کیا ہے، لیکن اللہ سے ہرگز بھی چھپا نہیں سکتے. اگلا پوائنٹ ہے عاجزی. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اس میں آپ کو عاجزی بہت آرام سے نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ ہے شکر گزاری عملی. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک شکریہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ ہم وسیلے کا شکر ادا نہ کریں. جب بھی جو بھی کوئی بھی وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس وسیلے کا عملی طور پر شکریہ ادا کریں. عملی طور پر کیا مطلب؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، کوشش کریں کہ اس کو خوش کریں. اور وسیلے کا شکریہ ادا کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کا بھی کروڑہ شکر ادا کریں کہ اس نے وسیلہ بنا کے ہمیں، حقیقی رازق بے شک اللہ ہے، کہ اس نے وسیلہ بنا کے ہمیں ہماری ہر خواہش اور مراد اس نے پوری کی. اور اچھے انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے اس کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، سمندر سے زیادہ وسیع، آسمان سے زیادہ بڑا دل کس کا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے. اور دل کو کیسے وسیع کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو وسعت عطا فرما. اور جتنا بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وسعت عطا کرے گا اور اس کے دل کو نرمی عطا کرے گا، اس کے دل کو گداز عطا کرے گا. تو جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مخلوق پر رحم کریں، دوسری بات یہ کہ گناہوں سے دوری کریں، تیسری بات یہ کہ گناہوں سے توبہ کریں اور واجبات کو بہت زیادہ اہمیت دیں. اگر قضا بھی ہو جائیں نماز روزے تو قضا کی فکر کریں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھی بات سنتے، پڑھتے اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کا ذمہ لے. ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بخیر کرے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.